بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہا الکمأۃ جدرج الارض، کھمبی مشروم یہ زمین کی چیچک ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکمأۃ من المن، کھمبی تو یہ من و سلوا کے من کی ایک قسم ہے، وماؤہا شفاء للعین، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے، والعجوۃ من الجنتی، اور کھجور کی قسم عجوہ یہ جنت سے ہے، وہی شفاء من السم، اور یہ کھجور زہر سے بھی شفا ہے۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فأخذت ثلاثة أكمؤ او خمسا او سبعا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے 3 کھمبیاں لی، 3 مشروم لیے، یا راوی کو شک ہے کہ انہوں نے کتنے کہا، 3، 5 یا 7، 3، 5 یا 7 کھمبی مشروم میں نے لیے۔ فعصرتهن، پھر میں نے ان کو نچوڑا، وجعلت ماءهن فی قارورۃ، اور میں نے اس کا پانی ایک کانچ کے شیشے میں ڈالا، وَكَحُلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي أَمْشَاءَ، اور میں نے وہ پانی میری ایک باندی کو جس کی آنکھیں چندھیا گئی تھی، جس کو آشوب چشم تھا، میں نے اس کو لگایا، فبرأت، تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں کھمبی مشروم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلائی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا تھا کہ کھمبی مشروم یہ زمین کی چیچک ہے۔ چیچک ایک خاص بیماری ہے جس میں موٹے موٹے پھنسیاں نکل آتے ہیں، جس کو بہت سارے لوگ ہندوستان میں اور خاص طور سے غیر مسلمین ماتا آئی کہتے ہیں۔ بچوں کو اکثر یہ ہوتا ہے لال لال کلر کی پھنسیاں، شروع میں وہ لال رنگ کی پھنسیاں ہوتی ہیں، بعد میں ہوتے ہوتے سفید ہوتی ہیں، پھر اس کے دھبے ایک لمبے ٹائم تک کے لیے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ جو بیماری ہے اس کو چیچک کی بیماری کہا جاتا ہے۔ کسی کو آتی ہے تو وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور اگر صحیح ڈھنگ کا علاج نہیں ہوا تو اتنی موٹی ہوتی جاتی کہ وہ جسم کا حصہ بھی بن جاتی۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کھمبی کے بارے میں کہا کہ یہ زمین کی چیچک ہے۔ اس ٹائم پہ بعض لوگ اس کو زمین کی چیچک کہتے تھے۔ کس کو؟ مشروم کو، کھمبی کو۔ کیوں زمین کی چیچک یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جس طرح چیچک کی بیماری زمین کے جسم کے اندر سے ہو کر جسم کے اوپر دانوں کی شکل میں بھر جاتی ہے، اسی طرح یہ کھمبی بھی زمین کے اندر سے زمین کے اوپر دانوں کی طرح، جس طرح چیچک جسم پہ بھر جاتا ہے، ویسے ہی یہ بھی زمین کے اوپر ایک ساتھ کئی سارے بھر جاتے ہیں، یہ جہاں پر اگتے ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے کہ اس کو وہ چیچک کہا کرتے تھے، جس کو کھمبی کو زمین کی چیچک کہتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح چیچک جسم کی کمزوری کی وجہ سے جسم کے کمزور حصوں پر ظاہر ہوتی ہے، جسم کی کمزوری کی وجہ سے، اسی طرح یہ کھمبی اور مشروم بھی زمین کے ایسی جگہ پر اگتی ہے جو نرم حصہ، کمزور حصہ مانا جاتا ہے، ویسی جگہ پر اکثر و بیشتر یہ اگتی ہے، گیلا بہت سارا نرم، ایسی جگہ پر یہ کھمبی مشروم زمین میں اگتی ہے۔ تو اس حساب سے صحابہ نے کھمبی کو، مشروم کو زمین کی چیچک کہا۔ مقصد کیا تھا یہ کہنے کا؟ صحابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھمبی کو زمین کی چیچک کہا، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ کھمبی کی، مشروم کی مذمت کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح جسم میں آنے والے دانوں کو، چیچک کو کوئی پسند نہیں کرتا، مذمت کرتا ہے، اسی طرح انہوں نے اس کو چیچک کہہ کر کھمبی کی، مشروم کی مذمت بیان کی تھی کہ وہ تو ایسی چیز ہے۔
وہ تو ایسی چیز ہے کر کے اس کی انہوں نے مذمت بیان کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کو رد کر کے اس کی فضیلت بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھمبی تو من و سلوا کے من کی ایک قسم ہے. مانے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم پر جو من و سلوا نازل ہوا تھا، جنت سے براہ راست اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس کا انتظام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھمبیاں بھی اس کی ایک قسم ہے. کیا مطلب اس کی قسم ہے؟ کیا اس ٹائم پہ ان کو یہ دی گئی تھی، مشروم دیا گیا تھا ان کو من کے اندر؟ نہیں. علماء فرماتے ہیں من و سلوا ایک الگ ٹائپ کی غذا ہے، کھمبیاں اور مشروم ایک الگ ٹائپ کی غذا ہے، یہ الگ الگ ٹائپس ہے دونوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من کی ایک قسم کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ جس طرح بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بغیر محنت، بغیر مشقت کے، بغیر پریشانی کے، آسانی کے ساتھ میں من و سلوا مل گیا تھا، ویسے ہی کھمبی اور مشروم بھی لوگوں کی محنت کے بغیر، لوگوں کی کاشت کے بغیر، زمین کے اندر کاشت کر کے پانی کی سیرابی کے بغیر خود بخود اللہ کے حکم سے قدرتی طور پر اگاتی ہے. تو جس طرح من و سلوا بغیر محنت کے مل گیا تھا، یہ کھمبی بھی لوگوں کو، مشروم بھی بغیر محنت کے آسانی سے مل جاتا ہے. اس لیے کہا کہ یہ بھی من کی طرح ہے، من کی ایک قسم ہے، یعنی من و سلوا کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ یہ کھمبی اور مشروم کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے. آنکھوں کے درد کے لیے، جسم کی حرارت کے لیے، بہت زیادہ گرمی کسی کے جسم میں ہو اس کے لیے یہ کھمبی اور مشروم کا پانی شفا ہے. پھر ساتھ میں عجوا کھجور کی بھی فضیلت بیان کر دی. کہا عجوا کھجور یہ تو جنت کی ایک قسم ہے اور زہر سے بھی شفا دیتا ہے عجوا کھجور. اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا یا کوئی اور زہریلی چیز کا اثر ہو گیا، فرمایا عجوا کھجور اس سے شفا دے دے گا. یہ عجوا کھجور اور کھمبی مشروم کی فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے. وہ صحابہ تھے، ادھر سنتے تھے، یقین کر کے فوراً عمل کر لیتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اس کی فضیلت پتہ چلی تو میں نے 3، 5 یا 7 کھمبیاں مشروم لیے، ان کو اچھی طرح نچوڑا، ایک شیشے کے کانچ کے شیشے کے اندر نچوڑ کر وہ پانی میں نے، میری ایک باندھی تھی، اس کی آنکھوں میں درد تھا، آنکھیں چندیا گئی تھی، آشوب چشم، آنکھ آتی کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو وہ ہو گیا تھا اس کو درد. تو اس کو میں نے وہ پانی لگایا تو جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ اس پانی کے اندر شفا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، یہ سارا واقعے کا خلاصہ ہوا، حدیث کا خلاصہ ہوا جو اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے. اب اس حدیث سے ملنے والا سبق آج کی درس حدیث میں کیا ہے؟ نمبر 1، کھمبی مشروم یہ حلال ہے. کھمبی مشروم یہ حلال ہے. مشروم کی بہت زیادہ قسمیں ہیں. اب مشروم کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، الگ الگ نام دیتے ہیں لوگ. کوئی گچھی نام دیتا ہے پاکستان وغیرہ کے علاقے میں، اور کوئی سانپ کی چھتری کہتا ہے، کوئی کھمبی کہتے ہیں، کوئی مشروم کہتے ہیں. بہت ساری قسمیں ہیں مشروم کی. اسی طرح جاپانیز مشروم، یورپین مشروم اور چائنیز مشروم، اور اسی طرح اویسٹر نام ایک دیا جاتا ہے، اویسٹر مشروم. بہت ساری قسمیں ہیں مشروم کی. تو مشروم بعض زہریلے ہوتے ہیں اور بعض زہریلے نہیں ہوتے ہیں. مشروم حلال تو ہے، لیکن اگر کنفرم ہو جائے، کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ اس مشروم کے اندر زہر ہے، یہ زہریلا مشروم ہے، کیونکہ کئی قسمیں ہیں اس کی، تو پھر معلوم ہو جانے کے بعد اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. حلال تو ہے، لیکن بھائی بہت ساری حلال چیزیں ہوتی ہیں جو آگے چل کے نقصان دیتی ہیں. مثال کے طور پر ذبیحہ، جانور کا گوشت جس کو ہم نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، وہ حلال ہے کھانا، لیکن ہم نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، وہ سڑ گیا. سڑ جانے کے بعد اب وہ زہریلا بن جاتا ہے. اب اگر کوئی اس کو استعمال کرے گا تو اس سے نقصان ہوگا. تو کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھمبی میں شفا ہے اور بعض کھمبیاں زہریلی ہیں، نقصان کیسے دے سکتی ہیں. بات سمجھ رہے نا؟ وہ حلال تو ہے، لیکن کوئی ٹائپ ویسی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 کھمبی کا کھانا حلال ہے. نمبر 2 کھمبی مشروم کے پانی کے اندر شفا ہے. اب شفا ہے، کیسا اس کو استعمال کریں؟ یہی بات جیسا کہ بار بار آ رہی ہے، خالص کھمبی، جیسا شہد وغیرہ کے بارے میں بھی بات آئی، خالص کھمبی، خالص مشروم لیجئے، اس کو اچھی طرح صاف کر لیجئے دھو کر، پھر اس کو نچوڑیے، نچوڑ کر کے خالی اس کا پانی، بس اس کا پانی. آنکھوں میں درد ہے تو تھوڑا سا اس کو لگائے، جیسا سرما کاجل لگاتے ہیں ویسا تھوڑا سا پانی آنکھوں کے اندر لگائے. ایسا نہیں کہ بھر دیے پورا آنکھ کے اندر، تو اس سے شفا ملے گی. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پانی کو
نارمل پانی کے اندر تھوڑا سا ملایا جائے، ملا کر کے استعمال کیا جائے۔ وہی بات جو میں ہر روز کہہ رہا ہوں چند دن سے درس حدیث میں کہ اس کا فائدہ کیسا ہوگا، کیسا یوز کرنا چاہیے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے زمانے کے معتبر ماہر اور دیندار حکیموں سے معلوم کر کے اس کو استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 2، کھمبی اور مشروم کے پانی کے اندر آنکھوں کے درد سے بھی شفا ہے۔ نمبر 3، عجوا کھجور جنت سے ہے اور عجوا کھجور کے اندر بھی شفا ہے، یہاں تک کہ زہریلی چیزوں کے زہر سے بھی شفا ہے۔ یہ چند باتیں آج کی درس حدیث کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ بھائی بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو محنت و مشقت کے بغیر دی ہیں، وہ حلال ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہو، اور اس کو اگر ہم شفا کی نیت سے استعمال کریں، خاص طور سے کھمبی مشروم کو، تو اس کا شفا کی نیت سے استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشروم گندی جگہ پر اگتا ہے، گندی جگہ پر، ہمیں ضروری نہیں ہے ہر جگہ پر مشروم گندی جگہ پر اگے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ گندی جگہ پر اگا اور وہاں غلاظت بھری ہوئی ہے، وہاں گندگی پڑی ہوئی ہے، تو وہ الگ بات ہے، آپ اس کو استعمال مت کیجئے، لیکن اس کی وجہ سے ہر ایک مشروم کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو باضابطہ اس کو بڑی کثرت سے بڑی تعداد میں استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ آج کی درس حدیث میں یہ قیمتی باتیں آئی ہیں، اس کو سمجھیے، ذہن میں رکھیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو، جن تک ہمارے ذریعے سے یہ باتیں پہنچے، ان سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔